اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک تمام تعریف اس اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہے جس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ادا کرنے سے کل انسانیت مل کر بھی عاجز ہے۔ تمام دنیا کے درخت اگر قلم بن جائیں، سب سمندر سیاہی بن جائیں، بلکہ اسی کے برابر اور بھی آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کا احاطہ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اندازہ کیجئے کرۂ ارض پر 75% پانی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے تو اس بات کو سوچیں کہ اللہ جس کے لیے سب تعریفیں ہیں نے کتنی بڑی بات کی ہے، اور لازمی بات ہے، محدود وجود لامحدود ذات کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے۔ اس بات کو اب ساتھ میں جوڑیں کہ صرف ایک ڈی این اے میں 250 ملین گیگا بائٹ انفارمیشن موجود ہے۔ محض ایٹم کے نیوکلس کے گرد گھومنے والے الیکٹران، ان کے لیے ایک نئی سائنس یعنی کوانٹم فزکس کی بنیاد رکھ دی گئی۔ دوسری طرف کسی ایک کہکشاں میں، جس طریقے سے ہمارا سولر سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے، اس جیسے بہت سارے سورج موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ سارے کے سارے مسلسل کہکشاں کے مرکز کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اتنے سارے مادہ کو انتہائی تیز رفتاری سے گھومنے پر مجبور رکھنے کے لیے کہکشاں کے مرکز میں تقریباً لامتناہی کمیت چاہیے، جس کو کہ بلیک ہول کہتے ہیں۔ اور پھر کائنات میں کہکشاؤں کا کوئی شمار ہی نہیں، روشنی کی رفتار سے بھی سفر کیا جائے اربوں سال چاہیے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تو اس ظاہری آسمان کی باتیں ہیں، جو سب کچھ ہمارے حواس کے دسترس میں ہے، یہ سب صرف اور صرف پہلا آسمان ہے، اور یہ پہلے آسمان دوسرے آسمان کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہے۔ اسی طرح دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہے، اور آخر میں ساتواں آسمان عرش کے سامنے ذرے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک حق ہے کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس پانی کی طرح ہے جو ایک سوئی کے سمندر میں ڈبونے پر اس کی نوک پر جمع ہو جاتا ہے۔ آج کے انسان کو اپنی سائنس اور سمجھ بوجھ پر زوم ہے، مگر اندازہ کیجئے کہ پچھلے سال پوری دنیا میں 40 لاکھ سائنسی مقالے لکھے گئے، محض صرف 40 لاکھ۔ آج تک پوری انسانی تاریخ میں ٹوٹل لکھی گئی کتابوں کی تعداد کم و بیش 15 کروڑ ہے۔ یہ سب کچھ ایک ڈی این اے کے اندر موجود معلومات کے برابری نہیں کر سکتے، اس کا کمپیریزن نہیں۔ اس سب کو اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ قرار دینا بہت بڑی وقت دینے کے برابر ہے۔ محدود کا لامحدود سے تقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی رب بزرگ و برتر انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے، یعنی انسان کو زندگی کا ڈھنگ سمجھانے اور سکھانے کے لیے لوگوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کو بحیثیت نبی اور پیغمبر مبعوث کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف خانوادوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتے رہے، جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے خانوادے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ پھر آخر میں تمام مخلوق میں سے سب سے افضل ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کل انسانیت کی طرف پیغمبر کے طور آخری شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اللہ کی طرف سے یہ وحی انسان کے اپنے ساتھ تعلق، دوسرے انسانوں اور مخلوق کے ساتھ تعلق، اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کے لیے یہ وحی قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں دی گئی، جس میں قرآن اللہ کا کلام اور وہ معجزہ ہے جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قیامت تک کے لیے حجت اور بینہ ہے۔ اس کلام کو تمام دنیا کے علوم اور نظریات پر وہی فوقیت حاصل ہے جو اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کے مقابلے میں حاصل ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے تمام جہاں کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ یہ فضل، یہ امتیاز، یہ مقام، یہ ذمہ داری، یہ خدمت بنی اسرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منتقل ہو گئی۔ یہ عظیم المرتبت وحی کا نزول اسی برکتوں والے مہینے یعنی رمضان میں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، اسی قرآن الفرقان المجید میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا نام مسلمان رکھا گیا اور تمام انسانوں پر نگہبان قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَمَاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس سے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امت کو بہترین امت قرار دیتے ہیں جو انسانوں کے لیے اٹھائی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مومنوں، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان سب سے بہتر ہو، نیک کام کرنے کو کہتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ مزید یہ اللہ عز و جل مالک کل امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور مقام پر امت وسطہ کہہ کر بلایا، اور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے وسطہ کا مطلب عدل بتایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسطہ، بہترین امت، بہت عدل کرنے والی بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر زمان تم پر گواہ بنے۔ گواہ بننے میں ماضی اور مستقبل دونوں کے مطالب موجود ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماضی کے تمام انبیاء اور رسل کے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے کی تصدیق میں گواہی دیں گے، جبکہ ان کی اپنی قوم انکار کر رہی ہوں گی۔ مستقبل کے لحاظ سے امت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام وقتوں اور جگہوں کے لوگوں تک اسلام پہنچانے پر گواہ ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تک اسلام پہنچایا جائے، بالکل جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پہلے دور کے مسلمانوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر شہید یعنی گواہ ٹھہرے۔ اس امت کا خیر الناس ہونا، امت الوسطہ ہونا، شہداء علی الناس ہونا کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی عظیم کتاب یعنی قرآن مجید، جو کہ فرقان ہے، مبین ہے اور مہیمن ہے، کا حامل ہونا ہے۔ یعنی اس امت کا عدل و انصاف اور خیر و حسن کا معیار ہونا لازمی امر ہے۔ کم و بیش 1000 سال کے لیے کچھ اونچ نیچ کے ساتھ امت اسی اعتماد کے ساتھ دنیا کے سامنے اسلام کا پیغام رکھتی رہی جس کا لائق رب ذوالجلال کی وحی کو ہونا چاہیے۔ لیکن پھر 19ویں صدی عیسوی کے لگ بھگ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتماد اور اعتقاد میں ڈاواڈول ہوئی۔ امت قرآن کو مغرب کی ترقی نے تذبذب میں ڈال دیا۔ ان کے چند ہاتھوں میں مرکوز دولت اور اس دولت کے کرشموں کی چکا چوند نے آنکھیں خیرہ کر دی۔ امت فرقان اپنی قیادت اور کسوٹی ہونے کے کردار سے پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اسلام کو بس ذاتی رائے کی حد تک محدود کر دیا اور تمام اجتماعی معاملات کو اللہ کے باغی نفس پسندوں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج ہم نے بحیثیت عدل والی امت، بحیثیت معروف کا حکم کرنے والی امت، منکر سے روکنے والی امت کے کردار سے پیچھے ہٹ کر ان تہذیبوں اور قوموں کو عدل کا ٹھیکیدار بنا دیا جو اللہ کے باغی اور انسانیت کے مجرم ہیں۔ سیکولر لبرل ورلڈ آرڈر کے تحت انسانی زندگی کا ہر شعبہ کینسر زدہ ہے۔ زندگی کے کچھ شعبوں میں ان سیکولر لبرل افکار کے فساد کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بات کے آخر میں اسلام ان مسائل کو کیسے حل کرتا ہے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے معیشت۔ تمام دنیا کی معیشت مغرب اور اس کی نقالی کرتے چین کی استعماری پالیسی کے تحت تباہ حال ہے، چاہے یہ پاکستان کی معیشت ہو، سری لنکا کی ہو، ہندوستان کی ہو۔ مغرب کو بس اپنی آبادیوں کی لذتوں کی تسکین کے لیے خام مال کی اور سستی لیبر کی منڈیاں چاہیے۔ ڈالر، یورو جیسی فیاٹ کرنسی، کاغذی کرنسی اور انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے ساتھ مل کر اس بات کو لازم کرتے ہیں کہ کوئی بھی اور ملک مغرب کی استعماری طاقتوں کی برابری نہ کر سکے۔ کبھی ہمارے نیوکلیر پروگرام سے منسلک کمپنیوں پر پابندی لگائی جاتی ہے
اور کبھی میزائل پروگرام سے منسلک کمپنیوں کے اوپر۔ اس نو آبادیاتی نظام کو ختم ہوئے حالانکہ کم از کم 60-70 سال ہو چکے ہیں، مگر ماضی کی کوئی ایک کالونی بھی ایسی نہیں جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ مغرب کے استحصالی نظام کے مقابلے میں کھڑا ہو سکا، بلکہ تمام تیسری دنیا کے پچھلے سال 60-70 سال قتل و غارت، بغاوت، غارت گری پر مبنی ہے۔ لوگ انڈیا کے ابھرنے کی مثال دیتے ہیں، مگر اقوام کے عروج و زوال پر نظر رکھنے والوں کو نظر آئے گا مغرب اور چین میں ٹکراؤ کی کیفیت نے مغرب کو مجبور کیا کہ وہ اپنے لیے سستی لیبر کا نیا اڈا تلاش کرے۔ تو پھر 1.5 ارب آبادی کا انڈیا کیوں نہ بہترین انتخاب ہو؟ ملک کی کرنسی کا فیٹ کرنسی ہونا، یہ کاغذی کرنسی جس کے ساتھ ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا رہتا ہے، مہنگائی کی ایک بنیادی وجہ ہے، کیونکہ اس کا اپنا اصل ثمن نہیں ہے، اپنی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے طاقتور ریاستوں کو ہماری معیشت کے ساتھ کھیل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے۔ اسی کینسر کے اوپر ایک اور ناسور یعنی سودی معیشت ہے۔ تمام دنیا کی انسانیت کے کان سودی معیشت کے ظلم تلے اٹھتی چیخوں سے سائیں سائیں کر رہے ہیں۔ ان معیشت کے کینسروں کے اثرات کے ہم براہ راست متاثرین بھی ہیں۔ ہماری بجلی کے بل سودی سرمایہ کاری سے بننے والے بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے 8 روپے قیمت کی بجائے 55 روپے فی یونٹ کے حساب سے بن رہے ہیں۔ دوسری طرف 14,000 ارب کے بجٹ میں سے 7,600 ارب روپے سود کے مد میں دیے جا رہے ہیں، اور ابھی یہ آنے والی نئی حکومت جس کو ابھی آئے چند دن بھی نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے رسول سے جنگ میں تیزی اور دلیری دیکھیں کہ IMF کے وقت کا وفد اگلے ہفتے پاکستان کے دورے پر آ رہا ہے اور ایک نئے سودی قرضے کے معاہدے پر بات چیت کی جائے گی۔ یہ مقتدر اشرافیہ پاکستان کے معاشی معاملات میں IMF سے آگے کی سوچ کی جرات ہی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف پاکستان کے مقامی بینک پچھلے سال کے مقابلے میں کئی گنا منافع کا اعلان کر رہے ہیں، گنا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر 10% 20% کی بات نہیں ہو رہی، 100% سے اوپر کے منافعوں کا اعلان کر چکے ہیں۔ صنعتوں اور کاروبار کے لیے ایندھن جیسی ضروری چیز کا سودی سرمایہ کاری پر منحصر ہونا مہنگائی کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہے۔ تمام دنیا میں اس وقت یہ صورتحال ہے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، یورپ کے ممالک ہو، جہاں کہیں بھی مڈل کلاس غریب طبقہ پستا جا رہا ہے۔ لیکن خیر، شفا اور عدل والی امت اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے برطانیہ، امریکہ، فرانس اور چین جیسے لٹیرے بدماش تنتناتے پھر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں خارجہ امور کی طرف۔ اقوام عالم کو قومی وطنی ریاستوں میں قید کر دینا اس سیکولر لبرل ورلڈ آرڈر کے کینسر میں سے ایک کینسر ہے۔ امریکہ کینیڈا کے دولت کے سمندر میں وسطی امریکہ اور کیریبینز میں غربت کے جزیرے ہیں، بجائے اس کے کہ امریکہ یا کینیڈا کی بڑی ریاستیں آگے بڑھ کر ان چھوٹی آبادیوں کو اپنے اندر ضم کر لیتی، یہ الٹا اپنی بارڈر پر دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ یہ تو تاریخ کی ایک مسلم حقیقت رہی ہے کہ جیسے ہی کوئی ریاست اپنی عوام کی خبر گیری میں کمزور پڑتی، دوسری ریاستیں جو انتظام چلانے اور لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کی سکت رکھتی تھیں، ان علاقوں کو ضم کر لیتی۔ کسی ریاست کا رقبہ اور آبادی کے لحاظ سے بڑا ہونا اس بات کی گواہی تھی کہ اس کے باشندے اس حکومت کے انتظام سے خوش ہیں، اعتبار رکھتے ہیں۔ ظلم کو پہچان کر اور پھر اس پر خاموش رہنا، باوجود اس کے کہ اس کو روکنے کی طاقت موجود ہو، غیر انسانی فعل ہے۔ یہاں تو الٹا یہ بڑی ریاستیں اپنے اسلحہ اور سپورٹ سے انہی علاقوں میں بد امنی اور عدم استحکام پیدا کرتے ہیں۔ انہی کے توسط سے بننے والے گینگ اور جنتا وغیرہ جن کو ان علاقوں کا خام مال لوٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں پر قتل، عصمت دری، لوٹ مار وغیرہ کی بھرمار پیدا کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کا انسان کسی محفوظ مقام کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہے تو انہی معصوم لوگوں کو ظلماً وہیں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہیٹی، ایل سلواڈور، نکاراگوا، ویسٹ انڈیز، پاناما، یہاں سب کی غربت، بد امنی، عدم استحکام، یہ سب کے سب جو ہیں تو امریکہ کینیڈا کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ ان علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں عورتیں اور بچے بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں امریکہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے امریکی ریاست ٹیکسس نے، اندازہ کیجئے، ان کو روکنے کے لیے امریکی ریاست ٹیکسس نے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد کا کام کرنے والے دریا
میں ایسی باڑ لگائی ہے جس میں بجلی دوڑتی ہے کہ جو غیر قانونی، جن کو یہ غیر قانونی تارکین وطن کہتے ہیں، جن کے ملکوں کے حالات انہوں نے خود خراب کیے ہیں، جن کے ملکوں کے اندر دوڑنے والے گھومنے والے گینگز کو اسلحہ یہ خود پرووائڈ کرتے ہیں، مگر وہاں سے آنے والے پناہ گزین وہ چاہتے ہیں کہ دریاؤں میں بجلی کا شارٹ لگنے سے ڈوب مرے۔ بے شک یہ قومی ریاستی ڈھانچے غیر انسانی رویہ پیدا کرتی ہیں۔ اس قومی وطنی ریاستی ڈھانچے نے جہاں استعماری طاقتوں کو اپنی ہی مقبوضہ علاقوں کے لوگوں کی ذمہ داری سے بچنے کا راستہ دیا، انہی کی پالیسیاں ان چھوٹے ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت کرپٹ تھی، لوگ نااہل تھے۔ برطانیہ نے، اندازہ کیجئے، برطانیہ نے حال ہی میں افریقہ کے ملک روانڈا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن جو پہنچتے ہیں، پکڑے جانے پر ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا روانڈا افریقہ کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر پھر ریفیوجی کیمپس بنائے گئے ہیں جن میں ان کو رکھا جائے گا، اور اس بات کا اندازہ کیا جائے گا کہ ان کو انگلستان کے اندر بسنے کی اجازت ہے کہ نہیں۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے وہ زیادہ تر پاکستانی تارکین وطن والی کشتی کے ساتھ کیا کیا تھا اور وہ کیوں ڈوبی تھی، ہم سب کے سامنے۔ 700 بندہ سمندر کے اندر کس طریقے سے جو ہے تو ان کی جانوں کو جو ہے تو بنیادی طور پر بے وقت کر دیا گیا، پانی سے سستا کر دیا گیا۔ کیسے ہی پتھر دل اور انسانیت سے آری تہذیب اور یہ نظریات ہیں۔ مزید یہ بات، یہ کینسر اس امت کو کمزور رکھنے کے لیے بھی سب سے پہلی بات تو اسی نظریے کا بطلان تھا، اس کا فساد تھا، مگر اب اس کے استعمال کو دیکھیے کہ یہ امت کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کے اموال کو لوٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ استعمار نے خود چھوٹی چھوٹی نام نہاد مصنوعی ریاستیں بنائیں اور پھر خود ان کا محافظ بن کر بیٹھ گیا، جیسے کویت، عرب امارات، قطر، بحرین وغیرہ وغیرہ۔ بڑے ملکوں یعنی جیسے انڈونیشیا تھا، اسے ایسٹ تیمور کو الگ کر دیا، سوڈان، اس سے جنوبی سوڈان توڑ دیا گیا۔ یعنی استعماری طاقتوں نے، بڑے مزے کی بات ہے، استعماری طاقتوں نے اپنی علاقوں کی حقیقت کے برعکس ایک اور حقیقت تشکیل دی ہے۔ وہاں تو دولت کے سمندر میں غربت کے جزیرے تھے، ہمارے خطوں میں غربت کے سمندر میں دولت کے جزیرے ہیں، پھر وہ بھی کفار کے قبضے میں۔ چنانچہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ عزائم نہیں رکھ سکتے کہ افرادی قوت نہیں، اور جن کے پاس افرادی قوت ہے جیسے پاکستان، مصر، ایران وغیرہ، تو ان کو IMF اور استعماری اداروں کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے کیونکہ وسائل نہیں۔ پھر امت کے بیچ ان مصنوعی لکیروں نے امت ہی کے بیٹے بیٹیوں پر ظلم کو ممکن بنا دیا۔ سوڈان، افغانستان، عراق، لیبیا، شام، صومالیہ، ان میں سے ہر ایک کو، یہ سب کے سب علاقے مسلمانوں کے خطوں کے بیچ میں ہیں، اکیلا کر کے ان پر کافر حربی ممالک نے بغیر کسی خوف کے چڑھائی کر دی۔ نہ ان کو ملامت کرنے والا تھا، نہ کوئی ان کو ٹوکنے والا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ابو غرائب جیل کی بات ہو یا بگرام جیل کی، تہذیب کے ان دعوے داروں کی درندگی سب کے سامنے واضح ہوئی۔ صرف عراق اور افغانستان کی 2 جنگوں میں مغرب کی ان وحشی فوجوں نے ان کے اپنے اندازوں کے مطابق 10 لاکھ مسلمان قتل کیے۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ ممالک ان کافر ریاستوں کی سرحدوں پر ہیں، بلکہ یہ ریاستیں تو مسلم دنیا کے عین بیچ میں ہیں، اور ان کے ارد گرد تو کوئی کافر ریاست بھی نہیں ہے، بلکہ ان پر حملہ مسلمان ممالک کی سرزمین اور ہوائی راستے استعمال کر کے ہوئے۔ یہ وطنی ریاستیں امت کی تقسیم اور استعمار کی اجاراداری کی امین ہیں۔ یہ اس لبرل ورلڈ آرڈر کی بنیادی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے، اور اس امت کی وحدت کو ایک کینسر کی طرح کمزور کیے ہوئے ہے۔ پھر یہی قومی وطنی ریاست امت کے سامنے ہاتھ میں اپنے وسائل کے استعمال سے مدد کرنے میں بھی رکاوٹ ہے، چاہے قحط سالی کی بات ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا دشمن کا حملہ۔ نہت اسیر فلسطین کی خون چکاں دستان سب کے سامنے ہے۔ 30,000 سے اوپر شہید ہیں، جس کا 60% عورتیں اور بچے ہیں۔ 70,000 کے قریب زخمی ہیں جن کے لیے ہسپتال نہیں، مجروحین کے آپریشن بغیر انستھیزیا کے ہو رہے ہیں۔ 70% آبادی قحط سالی کا شکار ہے، اس لیے نہیں کہ بارش نہیں ہوئی یا فصل خراب ہو گئی، صرف اس لیے کہ یہودی وجود نے ہر قسم کے اموال کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی لگا رکھی۔ جن کو امدادی سپلائی بھی کہا جا رہا ہے، وہ غزہ کی ضرورت کا بس
10% ہے۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ اگر کوئی امدادی ٹرک کہیں پہنچ بھی جاتا ہے تو جمع ہونے والے لوگوں پر یا تو گولی چلا دی جاتی ہے، یا ٹینکوں کے نیچے روند دیا جاتا ہے، یا پھر ہوائی جہاز سے بم گرا دیا جاتا ہے۔ ناپاک صہیونی وجود غزہ ہاشم کے تمام فوجی خدمات کے اہل مردانہ آبادی کو مزاحمت کار سمجھتا ہے۔ فوجی خدمات کی اہلیت کا مطلب کیا ہے؟ فوجی خدمات کی اہلیت کی عمر کا اطلاق 15 سال سے 55 سال تک کے تمام مردوں پر ہوتا ہے۔ غزہ ہاشم کے قصائی نتن یاہو یہ جانتے ہوئے کہ 30,000 کا 60% عورت اور بچے ہیں، باقی تمام نرینہ ہلاکتیں ہیں، کو مزاحمت کار کہتا ہے۔ امریکہ بھی افغانستان اور عراق میں شادی اور جنازوں پر بم گراتا تھا اور ان کو جائز فوجی نشانہ قرار دیتا تھا کہ وہاں صرف فوجی خدمات کے اہل عمر والے مرد تھے۔ لیکن یہ تو غزہ ہاشم ہے۔ غزہ کے ساتھ ہاشم اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یعنی عبد المطلب صاحب کے والد مدفون ہیں۔ مزید یہ کہ یہ علاقہ اس بابرکت بلاد الشام کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام پر اللہ کے فرشتوں نے پر پھیلا رکھے۔ یہ اسراء و معراج کی سرزمین مسجد الاقصی کے اطراف میں سے وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں برکت ہے۔ اہل غزہ ہاشم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صبر و استقامت کی امید تھی دکھائی۔ غزہ ہاشم کے مسلمان تو یہود کے اسیر ہیں، قیدی ہیں۔ امتحان تو باقی مسلمانوں کا ہے۔ کیا عرب و عجم کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے خون کے قطرے کی عظمت و حرمت کو کعبہ سے بڑھ کر نہیں کہا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جان، مال، عزت کو یوم عرفہ و میدان عرفات کی طرح حرمت والا قرار نہیں دیا؟ کیا مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار نہیں دیا؟ کیا اس پر ظلم کہ نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے اور نہ بے یار و مددگار چھوڑتا ہے؟ کیا غزہ ہاشم کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تابع نہیں ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ؟ کہ تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے؟ کیا بات ہے کہ اللہ کے واضح حکم کے باوجود ہماری عسکری قیادتیں ان وطنی ریاستوں کے کینسر کے ساتھ چمٹے ہوئے۔ کیا ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم واضح نہیں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض؟ مومنو تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو؟ کیا بات ہے کہ مسلم افواج کی ریجمنٹس، ڈویژنز، کورز متحرک نہیں ہوتی؟ صرف یہ کہ ان کمانڈروں کے نزدیک کافر استعمار کی کھینچی لکیریں اللہ رب قہار کی آیات سے زیادہ تقدس رکھتی ہیں، یا پھر ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ شیطان کے اولیاء کا خوف ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا تم حقیقت میں اگر صاحب ایمان ہو۔ یا شاید آخرت کی بجائے یہ دنیا چاہتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ کچھ ایسے ہی ہم نے کشمیر پر مشرک ہندوؤں کے تسلط کے خلاف جاری جدوجہد کے ساتھ بھی دیکھا۔ اللہ الجبار القہار کے ساتھ ہوشیاری کرنے والے کہتے ہیں کہ ارض مقدس کے ساتھ گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن نہیں ہے، کیسے ان کی مدد کریں؟ لیکن ان کا نفاق یہاں کھل جاتا ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کی نصرت و مدد کی راہ میں یہ بہانہ تو رکاوٹ بھی نہیں ہے نا۔ مشرقی پاکستان میں تو پھر جنگ کا ڈرامہ کر کے سرنڈر کیا گیا، کشمیر تو ایک گولی چلے بغیر سرنڈر کر دیا گیا۔ اہلیان جموں و کشمیر کی کم و بیش 40 سال کی جد و جہد، قربانی ہے، صبر ہے، استقامت ہے، نہتی عوام پر قابض مشرق فوج کے سامنے سینہ سپر ہے، لاکھوں کے قریب شہادتیں، دسیوں ہزار گمشدگان ہیں، ان گنت پیلٹ گن کے زخمی اور اندھے ہیں، پھر ان سب پر بھاری عصمت دری کے دل خراش واقعات ہیں۔ حقیقت یہ ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ
انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں صد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت بڑے کرتوت تھے جو یہ کرتے تھے۔ پہلے مشرف نے لائن آف کنٹرول پر باڑ لگائی، پھر مجاہدین تنظیموں پر پابندی لگائی، پھر زرداری کیانی نے 2009 میں شمالی علاقہ جات کو خود مختاری دے کر متنازع علاقوں پر یک طرفہ فیصلے کا راستہ کھولا، پھر 2019 میں مودی سرکار نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کرنے اور اسے یونین میں ضم کرنے کا اعلان کیا، جس پر عمران باجوہ سرکار نے سڑک کا نام بدل کر جواب دیا، اور مودی سرکار کے ظلم کو دوام بخشنے کے لیے 2020 میں گلگت بلتستان کو باضابطہ صوبہ قرار دے دیا گیا۔ ایک طرح سے مقبوضہ کشمیر سے دستبرداری کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ مزید یہ کہ FATF کی ڈکٹیشن فالو کرتے ہوئے ملک میں تمام جہادی تنظیموں پر قدغن لگائی گئی۔ کشمیر کے معاملے میں غداری پر غداری ہوتی رہی۔ ماضی کے یہ سب حکمران مشرق ہندو کے کشمیر پر اپنے تسلط کو مضبوط کرنے میں مددگار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تابع اور امت کے غدار ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غدار کے لیے قیامت میں ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی غداری کا نشان۔ اور اب بھی جو اپنی خاموشی سے یا بے عملی سے مشرق ہندو کے تسلط کو مضبوط کرے گا، دراصل غصب کے جرم میں شریک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی زمین ظلم سے لی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یہ بات تھی خارجہ امور میں خیر امت کا اپنے مکان سے پیچھے ہٹنے کا شخص۔ اب بات کرتے ہیں سیاسی نظام میں بگاڑ کے حوالے سے۔ سیکولر لبرل آرڈر کے 2 اہم سیاسی نظریات ہیں، ایک طاقت کا توازن، دوسرا طاقت کی تقسیم۔ دونوں ہی کینسر ہیں۔ پچھلے 2 سال کی سیاست ہمارے سامنے ہے، کہیں ایکسٹینشن کی بات تھی تو کہیں عہدوں کے حصول کی جستجو، اور کہیں مراعات، کبھی ISI چیف کا جھگڑا تھا تو کہیں پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد، یا پھر آرمی چیف کی تعیناتی کا ایشو تھا، یا پھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کس نے بننا۔ امت کا مہنگائی اور معاشی بدحالی سے بھرکس نکلا ہوا تھا۔ کشمیر اور ہندوستان میں مسلمانوں کی جان مال عزت محفوظ نہیں تھی، اور اس مقتدر اشرافیہ سے کرسی کا کھیل ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ مغرب سے اندھی تقلید کرتے ہوئے ان کے سیاسی نظریات کی بنیاد پر سیاسی نظام کھڑا کرنا ہے۔ ویسے تو ریاست کے 3 ستون سکھائے جاتے ہیں، یعنی انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ، لیکن پاکستان میں فوج بھی ایک ستون کے طور پر کام کرتی ہے، چوتھا ستون بھی موجود ہے، بلکہ یہ چوتھا ستون سب سے زیادہ کارآمد رہتا ہے استعمار کے مفادات کے تحفظ میں۔ چونکہ مغرب کے سیاسی نظریات میں انسان اصلاً کرپٹ ہے، اس سے ان کے نزدیک طاقت چیک میں رہنا ضروری ہے۔ یہی طاقت کے توازن کا کینسر پاکستان اور بیشتر مسلمان ملکوں کی 70 سالہ تاریخ میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ رہی ہے۔ اسی طرح طاقت کی تقسیم، یعنی اختیار کی مرکز، صوبہ اور شہری حکومت میں تقسیم کر دیا جانا، یہ فارمولہ امت کے بنیادی مسائل کے حل اور بنیادی ضروریات کی عدم دستیابی کی بنیادی وجہ ہے۔ تینوں ہر ذمہ داری سے دستبردار ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور وسائل کے حصول کے لیے سب سے بڑھ کر حریص۔ سیلاب کی تہبہ کاریاں ہوں، فضلہ ٹھکانے لگانے کی بات ہو، یا امن و امان کی صورتحال ہو، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ الزام دوسرے کے سر پہ چڑھے۔ چنانچہ مسائل جوں کے توں چلتے آ رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ سیاسی طور پر توازن اور تقسیم کے یہ کینسر امت کی سیاسی عملداری کو مفلوج کیے ہوئے۔ یہ امت تو قرآن کی امت ہے، جو امتیاز اللہ ذوالجلال کو باقی تمام مخلوقات پر حاصل ہے، ویسے ہی امتیاز قرآن کو دنیا کے آج تک پیدا کیے گئے کسی بھی نظریہ، کسی بھی لکھائی، کسی بھی کتاب پر حاصل ہے۔ قرآن الفرقان کی حامل امت کو اس عظیم المرتبت کتاب کے مقام سے حاصل اعتماد اور عزم کا آئینہ ہونا چاہیے۔ صرف اسی امت کے لیے جائز ہے کہ وہ دنیا اور تمام ادیان کے لیے ایک معیار اور ایک کسوٹی ہو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ پھر اے نبی علیہ السلام، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کے محافظ اور نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔
معاشرتی بگاڑ، امت قرآن کا انسانیت کے رشد و ہدایت کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے جہاں پہلے ذکر کیے گئے کینسر دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہیں معاشرتی برائیاں معاشروں کے لیے کینسر بن چکی ہیں۔ مغرب کے شخصی آزادی کی مطلق توجیہ نے عجیب و غریب مسائل پیدا کر دیے۔ حال ہی میں فرانس نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے عورت کے لیے اسقاط حمل کو بنیادی حق قرار دیا۔ حمل میں روح کب پھونکی جاتی ہے، زچہ یا بچہ کی جان کو خطرہ وغیرہ کے معاملات سے ہٹ کر یہ قانون عورت کو مطلقاً اس بات کی اجازت دیتا ہے جب چاہے بچہ ضائع کر دے، چاہے حمل کو 7 مہینے گزر چکے ہوں، بچہ بالکل صحت مند ہو اور رحم سے باہر جو ہے تو وہ یعنی اپنی زندگی بغیر کسی سپورٹ کے یعنی وہ جاری بھی رکھ سکتا ہو۔ اگر عورت اس بچے کی زندگی ختم کرنا چاہتی ہے، حق بچانے پہ کہ وہ کر دے۔ کسی بھی باشعور شخص کے لیے یہ بات قتل سے کم نہیں ہے، مگر شخصی آزادی کا نظریہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ خاندان کا انسانی نسل کی حفاظت اور تربیت میں کردار کا انکار کر دیا گیا۔ مرد و زن کے اختلاط کو لذت کی حد تک محدود کر دیا گیا، جس کا نتیجہ مغرب کی یونیورسٹیوں، کالجز کے کیمپسز میں جاری عصمت دری کا ایپیڈیمک ہے۔ اس کو ریپ ایپیڈیمک کہا جا رہا ہے۔ کرونا کا پینڈیمک تو ہم سب جان چکے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے بیماری چائنا سے امریکہ تک پھیلی، مگر ریپ ایپیڈیمک تصور کر سکتے ہیں؟ کالج یونیورسٹی جانے والی 26% بچیاں ریپ جیسے واقعات کا شکار ہوتی۔ اس وقت تقریباً 60% بچوں کی پیدائش مغربی ممالک میں زنا کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ولد الزنا ہیں، شادی سے باہر ہیں۔ والد والدہ کے کردار ختم کیے جا رہے ہیں۔ رہی صحیح کسر ہم جنس پرستی جیسے غیر فطری اور مکروہ فعل سر عام اور قابل قبول ہو چکا ہے۔ بیشتر مغربی ممالک میں پرائمری سکول میں بھی بچوں کو اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس رویے کو معمول کا رویہ سمجھے۔ یہی شخصی آزادی مزید گھناؤنی شکل اختیار کرتے ہوئے ٹرانسجینڈر جیسے ایشوز کی شکل میں سامنے آیا، جس کے تحت کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو کسی بھی جنس کی شناخت کے ساتھ اپنے آپ کو پہچان کروانے کا اختیار ہے، آزادی ہے۔ امریکہ کے کچھ ریاستوں میں باقاعدہ بنیادی حقوق کے طور اس بات کو تحفظ دیا گیا ہے، بلکہ بچوں کو والدین کے مرضی کے بغیر میڈیکل پروسیجرز کے ذریعے جنسی تبدیلی یا ہارمون تھراپی کا اختیار دیا گیا۔ یہی شخصی آزادی کا کینسر جسمانی لذتوں کی انتہا حاصل کرنے کے جنون میں اوپیڈ ایپیڈیمک کی شکل میں بھی موجود ہے۔ شراب کا نشہ تو سافٹ ڈرگ ہے نا، اس کا ایک خاندان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، ایک بندے کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، اس کو تو چھوڑ دیجئے، مگر اس کے مقابلے میں پھر ہیروئن، کریک، فینٹنل وغیرہ، آئس، جن کو ہارڈ ڈرگز بولا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کی جان نکل رہا۔ میری جسم میری مرضی کے تحت اسقاط حمل کے ذریعے قتل، زنا، ریپ، ہم جنس پرستی، ٹرانسجینڈر، نشہ وغیرہ نے خاندان کی بنیادیں ختم کر دی۔ میں یہاں پر خالی ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، زامبی ڈرگ۔ یہ خالی گوگل کیجئے اور دیکھیے اس پر کس قسم کی جو ہیں تو ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ نشے کے لت میں کس طریقے سے لوگ اپنی انسانیت کھو دیتے ہیں۔ مرد و زن کا تعلق ذمہ داری، احترام اور حیا کی بجائے شہوت اور لذت تک محدود کر دیا گیا، جس کا نتیجہ عورت کا معاشرے میں مزید ظلم کا شکار ہونا بن گیا۔ اس کا مقام اور کام صرف مخالف جنس کے لیے پرکشش بننا رہ گیا۔ یہ صرف امت فرقان ہی ہے جو انسان اور انسانیت کو ریسکیو کر سکتی ہے۔ امت قرآن کو اپنی تفویض کردہ ذمہ داری کو اٹھانا ہوگا، سیکولر اور لبرل نظریات کے فساد اور باطل ہونے کو عیاں کرنا ہوگا، امت کو اپنے عدل والی بہترین امت کا رتبہ بحال کرنا ہوگا۔ یہ ماہ رمضان اس کتاب الفرقان الحمید کے نزول کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے۔ آئیں اس مہینے کو انسانیت کے لیے سیکولر لبرل دوزخ سے نجات کا مہینہ بنا دیں۔ یہ سیکولر عقیدہ ہی کا شاخسانہ ہے کہ اللہ ذی الکبریاء والجبروت کے اعلیٰ و عرفہ ذات مبارک کو اور اس کے بابرکت کلام مجید کو دوسری توہمات اور افسانوں کے برابر سمجھا جائے۔ دراصل سیکولرزم خود ایک عقیدہ ہے جس کے مطابق عقائد میں تفریق غلط ہے، حالانکہ اس بات کا باطل ہونا کسی بھی باشعور شخص کے لیے ازر من الشمس ہے۔ بھلا بینا اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں، عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں،
کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ زمین کا گول سمجھا جانا اور زمین کو اینٹ کے مانند حیت کا حامل ہونا برابر ہو سکتا ہے؟ تمام سیکولر لبرل کینسرز سے نجات محض شخصی عبادات اور روحانیت سے نہیں ہوگا۔ دنیا کو اسلام کے رحم، شفا اور سکون سے متعارف کرانا، اس طرح کہ اسلام تمام ادیان پر غالب آئے، ایک سیاسی ریاستی عمل ہے جس کے لیے ایک ایسی ریاست کا وجود ہونا ضروری ہے جو خالصتاً اسلامی ماخذات سے اخذ شدہ احکام پر زندگی کے تمام شعبوں کو منظم کرے۔ اب میں اسلام کے جو ڈیفرنٹ، یعنی ابھی سے پہلے جتنے مسائل کا ذکر کیا گیا اور اسلام ان کا کس طریقے سے حل بیان کرتا ہے، میں وہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن دو باتیں واضح کر دوں۔ اول یہ اس بات کو جاننا چاہیے کہ یہ کسی فرد یا ادارے کے دیے افکار نہیں ہیں، بلکہ اللہ جو بدیع السماوات والارض ہے، علی کل شیء علیم ہے، جس کا علم لامحدود ہے، اس کے وحی سے اخذ شدہ افکار ہے۔ یہ ہمارے لیے احکام شرعیہ ہیں، یہ ہمارے لیے فرض اور حرام کا درجہ رکھتے ہیں۔ ہم ان سے جو ہے تو سمپل اس بات پہ روح گردانی نہیں کر سکتے کہ میں ان آئیڈیاز کے ساتھ متفق ہوں کہ نہیں۔ یہ احکام شرعیہ ہیں۔ نمبر دو، آپ کے سامنے رکھے گئے حل اسلام کے نظاموں کا ایک خاکہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ مکمل تفصیل کے لیے جلدوں کی جلدیں بھری پڑی ہیں فقہ کی کتابوں کی۔ اس پروگرام میں شہداء علی الناس امت کے لیے کی طرف سے دنیا کے سامنے کیا فکری قیادت رکھی جائے گی، اس کا ایک مختصر سا ٹیسٹ رکھ رہا۔ سب سے پہلے معیشت۔ امت قرآن ایک ایسی معیشت استوار کرے گی جو شریعت کے احکام کے مطابق سونا چاندی کو کرنسی قرار دے گی۔ یہ حکم اکیلا سود، مہنگائی، تجارتی خسارے اور استعماری ریاستوں کی مداخلت کا خاتمہ کر دے گی۔ مطلق ٹیکس لگانے کے اختیار کو حرام قرار دے گی، ختم کر دے گی۔ چنانچہ آمدن پر ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو حرام ہونے کے ناطے ختم کر دیا جائے گا۔ معدنی اور توانائی کے ذخائر اور کارخانوں کو عوامی ملکیت قرار دیا جائے گا۔ عوامی نوعیت کی املاک کی نجکاری شریعت میں حرام ہے، اس لیے عوامی نوعیت کی املاک کو نجی ملکیت سے لے لیا جائے گا۔ سٹاک مارکیٹ جیسے سٹے بازی کے اڈے ختم کر دیے جائیں گے۔ جوائنٹ سٹاک کمپنی کا ڈھانچہ شریعت سے متصادم ہے۔ لمیٹڈ لائبلٹی ختم کر کے حقیقی شراکت کی شریعت کی 5 بنائی گئی کمپنی سٹرکچرز کے ذریعے زبردست فائنینشیل ایکٹیویٹی کی بنیاد رکھی جائے گی۔ خارجہ امور۔ امت الوسطیٰ کی تقسیم کا باعث یہ قومی، وطنی ریاستوں کا ڈھانچہ اور ان کے محافظ اقوام متحدہ، ان کا انکار کیا جائے گا، ان کو رد کیا جائے گا، ان کو جو ہے تو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ مسلمان بلاد کے ایک ریاست میں ضم ہونے کو ایک دینی فریضہ جانتے ہوئے جلد از جلد ممکن بنایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِذَا بُعِثَ لِلْخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 خلفاء کی بیعت ہو جائے تو بعد والے کو، ان میں سے دوسرے کو قتل کر دو۔ شریعت میں امت کی سیاسی وحدت کو توڑنے والا کوئی بھی نظام، کوئی بھی سیٹ اپ حرام ہے۔ نتیجتاً افرادی قوت، وسائل، ٹیکنالوجی کی حامل مختلف مسلمانوں کے خطے مل کر ایک ایسی قوت کے طور پر ابھریں گے جو چین یا مغرب کی محتاج نہیں ہوگی بلکہ ان کے مقابلے میں کھڑی ہوگی۔ اسی طریقے سے سیاسی نظام کے کینسرز کی جو بات ہوئی، ریاست میں اختیار، طاقت اور ذمہ وحدت کے اصول پر مبنی ہوگی۔ خلافت میں مقننہ نہیں ہوتی۔ قانون خلیفہ کے احکام شرعیہ کی تبنی کرنے سے بنتے ہیں۔ نہ تو طاقت کا توازن کا اصول کی گنجائش ہے اور نہ ہی طاقت کی تقسیم کی۔ معاونین، ولاء، عاملین وغیرہ خلیفہ کے نائب ہونے کے ناطے امت کے امور کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس خوف سے کرتے ہیں کہ اللہ مالک الملک کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اس سے جو کھینچا تانی آج مرکز، صوبہ اور شہری حکومت کے بیچ نظر آتی ہے، اس کا شریعت مؤثر حل پیش کرتی ہے۔ چنانچہ خلیفہ اس بات سے فکر مند ہوگا کہ اگر دریا کنارے ایک جانور کو بھی ٹھوکر لگی تو اس کی باس پرس ہوگی۔ مسلمانوں کی حفاظت کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی گئی، وہ کشمیر کے مسلمان ہوں یا فلسطین کے یا برما کے۔ یہ امت کے بیٹے بیٹیوں کی جان، مال، عزت کی حفاظت کی بات، یا امت کے شعار جیسے ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی حرمت وغیرہ کی حفاظت، یہ ریاست خلافت کے لیے اعلان کردہ ریڈ لائنز ہوں گی۔ غزہ ہاشم کا ایک بچہ ایک رات بھی مزید بھوکا نہیں سوئے گا۔
مسجد اقصی قبلہ اول 3 مساجد میں سے ایک مسجد پر یہودی نجس وجود قابل قبول نہیں ہوگا۔ کسی ہندو سے افضل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی قابل برداشت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی کسی عبادت گاہ کی مسماری یا مسلمانوں کی کسی آبادی سے انخلاء یا گاؤ رکشا کے بہانے مسلمانوں کا خون بہانا ریاست خلافت کے ساتھ اعلان جنگ کے برابر ہوگا۔ فرانس کی حکومت سے اپنی سرکاری املاک پر خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکے آویزاں کرنا، یا پھر ڈنمارک، امریکہ وغیرہ کا آزادی رائے کے نام نہاد فلسفے کی آڑ میں سرکاری حفاظت میں قرآن کی بے حرمتی کرنے کی اجازت دینا یا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کو اسلام کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ ہم نے سیکولر لبرل آرڈر کے معاشرتی برائیوں کی بات کی۔ اسلام کے خانگی قوانین اور احکام مضبوط خاندانی رشتوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ اسلام کے احکام مرد و زن کے لیے اپنی اپنی قدرت کے لحاظ سے ذمہ داریاں تفویض کرتی ہیں۔ حضرات و خواتین سب اللہ کی رضا کے حصول میں برابر ہیں، باوجود اس کے کہ دونوں کے فرائض میں فرق موجود ہے۔ کسی بھی قوم کے لیے جہاں اس کے افکار اس کے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، وہیں اس بات کا اہتمام کرنا کہ اس کی اگلی نسل ان افکار اور اقدار کی حامل ہو، بلکہ ان کو بہتر سے بہترین کی طرف لے جانے کے عزم کی حامل ہو۔ جب ایسے مائیں ہوں گی جو سلطان محمد فاتح کو یہ سکھاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا لشکر ہوگا اور کیا امیر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، تو پھر کیوں نہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے عزم رکھنے والے لیڈرز پیدا ہوں۔ جب ایسی مائیں ہوں گی جو بچوں کو یہ سکھائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ قسطنطنیہ اور روم میں سے پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا اور روم ابھی فتح ہونا باقی ہے، تو کیوں نہیں ہمارے پاس ایسے لیڈرز پیدا ہوں جو کہ سلطان محمد فاتح کی طرح روم کو بھی فتح کریں گے۔ اس کے بغیر یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ افکار کی اگر حفاظت نہیں ہوگی اور پہلی نسل سے دوسری نسل کی طرف ٹرانسفر ہونا پراپر طریقے سے نہیں ہوگا، اس کے بغیر امتوں کو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا اسلام میں بنیادی اور ضروری اور سب سے اہم حیثیت رکھنے کی وجہ اسلام میں بیوی کو نان نفقہ کی ذمہ داری سے بری قرار دیا گیا کہ اس کی ساری توجہ گھر کے ماحول پر، بچوں کی تعلیم و تربیت پر ہو۔ یہ ماہ رمضان ماہ فرقان ہے، اسی میں غزوہ بدر ہوئی تھی، اور بدر والے دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم فرقان قرار دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قرآن کو اسی مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ قرآن کے نزول کی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر کہا، یعنی یہ تقدیروں والی رات ہے جس میں تقدیریں بنتی ہیں، یہ طاقت والی رات ہے۔ یہ وہ رات تھی جس میں اللہ عز و جل نے خیر امت کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ آنے والی خلافت اس فرقان المجید کے دیے نظام کو نافذ کرنے والی ہوگی، اور یہ تمام انسانوں کے لیے فرقان اور مہیمن کا کردار ادا کرے گی، یعنی کسوٹی کا۔ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اور یہ ہو کر رہے گا کہ ثم تکون خلافہ علی المنہاج النبوہ، کہ یہ خلافت نے آنا ہی آنا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی باقی بشارتوں کو بھی پورا کرے گی۔ بالضرور وہ خلیفہ ہوگا جو بغیر حساب کے بانٹے گا، بالضرور G7 اور نیٹو میں شامل ریاست اٹلی کا دارالحکومت اور کیتھولک عیسائیت کا مرکز ویٹیکن سٹی جہاں موجود ہے فتح ہوگا۔ کیا ہی شاندار ریاست ہوگی، کیسی اس کی صنعت و حرفت و سائنس ہوگی۔ اس وقت کی ترقی یافتہ ترین، امیر ترین، طاقتور ترین ریاستوں کے اتحاد میں سے ایک ملک کا دارالحکومت فتح کر جائے گی۔ جس طرح پہلے عیسائیت کے 2 مراکز ان کے ہاتھ سے نکلے، یعنی بیت المقدس اور قسطنطنیہ، اور یہ پھر واپس ان کے اقتدار میں نہیں آئے، اسی طرح عیسائیت کا یہ تیسرا شہر اور مغربی تہذیب و تمدن کا سب سے درخشان نگینہ روم بھی فتح ہوگا، اور اسلام کے تمام ادیان پر غالب ہونے اور ہر پکے کچے گھر میں داخل ہونے، مشرق و مغرب کی تمام دوریوں تک اس امت قرآن کی حکومت کا پہنچنے میں سے ایک قدموں میں سے ایک قدم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔